قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. شروع اللہ کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ ناظرین، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ان حروف کا ذکر کیا کہ جو 5 حروف میں سے 2 حروف ایسے ہیں کہ جو ان مقامات سے نکلتے ہیں۔ جو 5 مقامات تھے وہ بیان کیے گئے، اور آخری ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے بیان کیا کہ وہ حروف شفتین کہ جو ہونٹوں سے ادا کیے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بتلایا کہ شفتین کا مطلب یہ کہ 2 لب یا 2 ہونٹ کو کہا جاتا ہے، کہ جب 2 ہونٹ ہوتے ہیں تو اس کو عربی میں شفتین کہتے ہیں۔ تو جو الفاظ، جو حروف لب سے بیان کیے جاتے ہیں ان کو شفتین کہتے ہیں۔ اس میں 4 حروف سے، اگر آپ لوگ کو یاد ہو کون کون سے حروف تھے؟ با، میم، واو اور فا۔ تو ناظرین، یہ 4 حروف ہیں کہ جو شفتین، جو ہونٹوں کو لگائے بغیر ہم لوگ ادا نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح دوسرے وہ حروف ہیں کہ جو خیشوم، جو کہ ناک سے ادا کیے جاتے ہیں، جس کو غنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ 2 حروف ہیں جو میم ہے اور نون ہے۔ یہ جب شدہ ہوگا تو اس صورت میں بھی اس کو غنہ کی شکل دی جائے گی۔ مثال کے طور پر ان یا ام۔ تو ہم نے یہ 2 اپنے پچھلے سبق میں سیکھے تھے۔ انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں بھی جب ہم ایک آیت دیکھیں گے ابھی، اور جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم اگلے حروف شروع کریں گے۔ آئیے ہمارے ساتھ رہیے، ہم ایک آیت دیکھ کر ہم واپس آتے ہیں اور اپنے پروگرام کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. یہ قرآن اس شریعت الہی کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو دین کامل ہے، اور یہ ان مومنین کے لیے بشارت ہے جو عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ آج ہم درس نمبر 4 شروع کرنے والے ہیں، کہ جس کے اندر ہم حروف لسانی یعنی جو زبان سے بیان کیے جانے والے حروف ہیں، کہ زبان کو آپ منہ کے اندر کس جگہ پر لے کر جائیں تو تلفظ کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم اپنی اگلی سلائیڈ میں یہ مخارج حروف جو پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ پھر سے اس لیے دکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگ کے ذہن میں رہے کہ جوف، حلقی، شفتین اور خیشوم ہم لوگ کر چکے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس آخری وہ مقام ہے کہ جو لسانی ہیں، کہ جو زبان سے ادا کیے جانے والے ہیں، کہ زبان کو آپ منہ کے اندر مختلف جگہ پر لگائیں تو وہ حرف جو ہے ادا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس حروف لسانی جو ہیں وہ 18 حروف ہیں۔ قاف 2 نقطے والا، کاف جو کہ ڈنڈے والا جس کو کہتے ہیں، جیم، شین، یا، ضاد، لام، نون، را، تا، دال، طا، سین، زا، صاد، ثا، ذال اور ظا، کہ جس کو ضوئے بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کو حروف لسانی یعنی جو زبان سے ادا کیے جانے والے ہیں، کل حروف 18 جیسے کہ ابھی بیان کیا گیا، اس کو ہم نے 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے۔
یہ تین گروہ کو تقسیم کر کے ہر گروہ کو 6 حروف میں تقسیم کیا گیا ہے کہ سب سے پہلی قسم جو ہے 6 حروف کی وہ ہے تا، دال، طا، لام، نون اور را، اور اسی طرح باقی 6 حروف اور تیسرے بھی گروہ جو ہے وہ بھی اسی طرح 6 حروف پر مشتمل ہے۔ ابھی ہم سب سے پہلے گروپ کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں ہم نے کہا تا، دا، دال اور طا ہے اور لام، نون اور را ہے۔ اس کے تلفظ کا تا اور دال بھی اردو کی طرح ہی تلفظ کیا جاتا ہے۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے طا جو ہے اس کو تھوڑا موٹا پڑا جائے گا، کیونکہ یہ ان حروف میں سے ہے کہ انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے کہ جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، کہ یعنی ان کی صفت ہے کہ ہمیشہ جب پڑھے جائیں تو وہ موٹے پڑھے جائیں۔ تو ناظرین آپ بھی اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ طا جو ہے جب پڑھا جائے گا تو یہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تا اور دال نارمل طریقے سے جیسے اردو میں تا کہتے ہیں، مگر توئیں جس کو ہے اس کو اگر ہم موٹا کر کے تلفظ کریں گے تو وہ صحیح ادائیگی ہوگی طا۔ اگر اس کو پتلا اور نارمل پڑھا جائے تو وہ 2 نقطے والا تا بن جائے گا۔ تو اس لیے خاص خیال رکھیں طا موٹا ہے، اگلے اوپر والے دانت جو ہیں اس کے پیچھے لایا جاتا ہے اور اوپر کی طرف اس کو لگایا جاتا ہے، پھر اس کا صحیح تلفظ ہوتا ہے طا۔ لام جو ہے زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والے حصے سے، یہاں پر فاصلہ دکھایا گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر کے اندر کہ لام جو ہے، لام جب لگائیں گے تو ایک یہ فاصلہ ایجاد ہوتا ہے۔ اسی طرح اب نون کے تلفظ کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ نون غنہ کی صورت میں ان حروف میں سے ہے جو خیشوم ہے، کہ جو ناک سے ادا کیے جاتے ہیں۔ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والے حصے سے، زبان لگانے کی جگہ یہاں پر گرین کلر میں آپ کے لیے مشخص کر دی گئی ہے۔ اور ہمارے پاس جو اگلا حرف ہے وہ ہے حرف را، زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والے حصے سے۔ یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک فاصلہ، یہاں پر را کے بارے میں بہت خاص خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ را کے بارے میں بعد میں بھی قوانین آئیں گے جو عربی میں قواعد ہیں، جو کہ تفخیم ہے یا ترقیق ہے کہ موٹا پڑھا جائے یا پتلا پڑھا جائے یا آہستہ پڑھا جائے، تو اس کے انشاءاللہ ہم اگلے آئندہ درسوں میں اس کو بیان کرتے جائیں گے۔ تو جب را کا تلفظ ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ زبان جو ہے آپ کی، یہ گرین کلر کے اندر واضح کر دیا گیا کہ زبان اوپر کی طرف رکھتی ہے را، اور ایک یہ فاصلہ ہوتا ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی وائبریشن بھی محسوس ہوتی ہے۔ جب ہم پڑھیں گے را تو ہمیں ایک وائبریشن سی محسوس ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، رب، را۔ ابھی ہم اپنی مثالوں کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس مختلف مثالیں ہیں جو کہ میں پڑھوں گا اور ہمارے ساتھ جو ہیں طالب علم جو ہیں اس کا تکرار کریں گے۔ صراطا، یہ خیال رکھیے طا جو ہے ہم نے کہا کہ اوپر والے دانتوں کے پیچھے، ناظرین آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ تلاوت فرمائیں، اور اوپر والے دانتوں کے پیچھے لگے گا مگر اوپر کی طرف مائل ہے، اور اس کو موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ یہ ان صفات میں سے، ان حروف میں سے ہے کہ جس کی صفت ہے موٹا پڑھا جائے۔ طا، صراطا، مطہرۃ، شیطان، اہبطوا۔ ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ یہ ریپیٹ کرتے چلیں، تکرار کریں تاکہ طا کا صحیح تلفظ جو ہے ہم سیکھ سکیں۔ طیبات، حطۃ، یہاں پر 2 تا ہیں، ایک طا جس کو توئی کہتے ہیں اور ایک 2 نقطے والا تا، تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ پہلے والا جو طا ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا اور دوسرا والا ہے جو وہ باریک اور نازک اور آرام سے، جو کہ اردو میں ہم تلفظ کرتے ہیں۔ حطۃ، طعام، طورا، طاغوت۔ اب اس چیز کو بھی ملاحظہ کریے کہ یہاں پر طا بھی ہے اور غین بھی ہے، جو کہ ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں۔ یستطیعون، اب اس مثال کے اندر 2 نقطے والا تا توئیں سے پہلے آ گیا، مگر اوپر توئیں کے بعد تھا، یہاں پر توئیں سے پہلے ہے، تو یہ
اس چیز کا خاص خیال رکھیں آپ بھی جس وقت جو ہے تلفظ کریں یستطیعون اطیعوا طین. ابھی ہم سورہ حمد کے اندر آ کے دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی ہمیں آیت کے اندر طا ملتا ہے 2 آیات کے اندر. اب میرے ساتھ تلاوت کریے، میں آیت پڑھوں گا، آپ اس کے بعد تکرار کریے. ناظرین آپ بھی تکرار کریے گا تاکہ جو حروف سیکھے گئے ہیں ان کو صحیح طریقے سے تلفظ کر سکیں، اور اسپیشلی جو آج کے درس میں، جو آج کے سبق میں اور پچھلے سبق میں بھی جو ہم نے سیکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. پہلی آیت میں بھی الرحمن میں را آیا، الرحمن اور الرحیم میں، اور یہاں پر بھی رب میں را آیا جو کہ آج درس میں ہم نے سیکھا. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. یہاں پر ملاحظہ کریے اہدنا الصراط، یہ وہی طا ہے جو ابھی ہم نے آج کے سبق میں سیکھا ہے کہ جو کہ موٹا تلفظ کیا جائے گا. دوبارہ اس آیت کو پڑھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ابھی جو حروف آپ اس سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں جو لکھے گئے ہیں آپ کے سامنے، یہ وہ حروف ہیں جو ہم ابھی تک سیکھ چکے ہیں. اس میں بعض ایسے حروف بھی ہیں کہ جو ان 11 حروف میں سے ہیں جو کہ ہم تکرار کرتے جا رہے ہیں، کہ 11 سخت حروف میں سے ہیں. مثال کے طور پر ضاد، صا اور قاف جو ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں اس کا حرف کا تلفظ صحیح طریقے سے سیکھ سکیں گے. اب سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد. ولم یکن له کفوا احد. ولم یکن له کفوا احد. یہاں پر ہم نے دیکھا سورہ توحید اور سورہ اخلاص اور سورہ حمد کی ہم لوگوں نے تلاوت کی، اور اس چیز کو ہم لوگوں نے زیادہ زور اس وجہ سے دیا کیونکہ یہ وہ صورتوں میں سے، ان چند صورتوں میں سے یہ 2 صورتیں ہیں کہ جو ہم نماز کے دوران پڑھتے ہیں. تو اسی لیے ہم ان چند لیسنز جو چند ہمارے درس گزرے ہیں، ہم نے کوشش کی ہے ناظرین کہ نماز کے وہ اذکار جو ہیں، نماز کی جو صورتیں جو لازم ہے اور جو واجب ہے سورہ حمد پڑھنا، اور اس کے بعد جو ہے اور دوسرے اذکار جو ہیں رکوع میں یا سجدے میں، تو اس کو بھی ہم صحیح طریقے سے تلفظ کر سکیں. ابھی ہم اس آخری سیگمنٹ میں ان آیات کی پریکٹس کریں گے کہ جو ہم نے حروف سیکھے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم لوگ صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. ہمارے پاس ابھی سورہ طارق ہے کہ جو ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ تلاوت کریے، اور قرآن کے طالب علم جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابھی آپ لوگوں میں سے اس صورت کی کون تلاوت کرنا چاہے گا؟ جی آپ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. ماشاءاللہ، بہت ناظرین آپ دیکھیے بہت اچھے طریقے سے طا کا تلفظ کیا. جی آپ کنٹینیو کریے. النجم الثاقب. ان کل نفس لما علیہا حافظ. یہاں پر النجم الثاقب میں ثا کے بعد الف آیا ہے،
تو یہ ان حروف میں سے نہیں ہے کہ جو موٹا پڑھا جائے، تو بجائے اس کے کہ کہیں ثاقب، اس کو نارمل ہی پڑھا جائے گا، النجم الثاقب۔ النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر۔ ماشاء اللہ۔ ابھی اس کے بعد کون سے قرآن کے طالب علم تلاوت کریں گے؟ جی آپ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزن إنهم يكيدون كيدا۔ ایک منٹ، یہاں پر وما ہوا بالحزل، یہ ہائے دو چشمی ہے کہ جو کہ اندر سے آرام سے ہا جب کہتے ہیں اس طرح تلفظ کیا جاتا ہے، اگر اس کو ہا حلوے والا کر دے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس کو دوبارہ تکرار کریے، وما ہوا بالحزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العلي العظيم۔ جی، اور کون اس صورت کو تکرار کرنا چاہے گا آپ ہم سے؟ جی بسم اللہ۔ یہاں پر خاص خیال رکھیں کہ طا جو کہ ہم نے آج کے سبق میں سیکھا ہے، طا کی صحیح ادائیگی ہو، اور خا بھی آیا ہے چند بار کہ جو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں، عین بھی بہت بار تکرار ہوا ہے، تو ان چیزوں کو ملاحظہ کریں۔ ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ تکرار کریں، ہمارے پیارے طالب علم جو ہیں وہ ابھی تلاوت کر کے دکھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق۔ احسنتم۔ بس یہ دیکھیں ناظرین، جب بھی ہم تلفظ کریں گے وہ حروف جو جن کی صفت ہے کہ استعلا جو کہ بعد میں بیان کی جائے گی، جو موٹے پڑے جاتے ہیں تو ان کا منہ کے اندر اوپر کی طرف لگتا ہے، اوپر والے تالو کی طرف۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، طارق جی۔ النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العلي العظيم۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھی تلاوت کی، مگر ناظرین ایک چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے جو کہ انشاءاللہ ہمارے طالب علم بھی خیال رکھیں گے، وہ یہ کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو وہ اچھی آواز میں تو پڑھا ہے ماشاءاللہ سے، مگر اس کو تھوڑا سا آرام سے پڑھا جائے۔ ہم اس پروگرام کو اختتام پر پہنچاتے ہیں اس دعا کے ساتھ، اللہم ارزقنا شفاعت القرآن، پروردگار روز قیامت ہمیں قرآن کی شفاعت نصیب فرما۔ آج کا یہ سیگمنٹ اور یہ پروگرام اختتام پر پہنچتا ہے ایک پیاری سی صلوات کے ساتھ۔